بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ پل صراط یہ ایک ایسا برج ہے جس سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ امیزنگ برج ہے، جب بھی سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جہنم کے بارے میں بھی سنیں گے کہ پل صراط کیا ہے، کتنا لمبا ہے، اس پل سے لوگوں کے گزرنے کی فیلنگز کیا ہوں گی، کیفیات کیا ہوں گی، جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا، جہنم ہے کہاں پر، اس کے طبقات کتنے ہیں، جہنم کے عذابات کیسے ہیں، اور وہ عذاب کن پر ہوں گے اور کتنی مدت تک ہوں گے، بہت کچھ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم پل صراط کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ویورز، پل صراط ایک پل ہے، بڑے برج آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پل ہیں، اور دنیا میں انجینئرنگ کا اسے شاہکار کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک ایسا پل ہے جو اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوگا، جس کو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہنم کے 7 پل ہیں، there are 7 bridge of hell and پل صراط is above all of them، یعنی ان سب کے اوپر جو ہے وہ پل صراط ہوگا۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا پل نہیں ہے، اس کی باریکی یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور پھر تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہوگا۔ دس از اونلی دا وے ٹو انٹر ان پیراڈائز۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء اور مرسلین، پھر یہ امت، اور پھر دوسری امتیں گزریں گی، اور اپنے اپنے مختلف اعمال کے مطابق لوگ پل صراط سے مختلف کیفیتوں میں مختلف اسٹائل سے گزریں گے۔ بعض تو اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا ایک جھٹکا ہوتا ہے کہ ابھی چمکا اور غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے۔ یہاں تک تو نیک لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایزی ٹریول کرنے والوں کی بات ہو گئی، مگر کچھ ایسے ہوں گے جو سورین پر گھسٹتے ہوئے، یعنی اپنی باڈی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا۔ اب پل صراط کی یہاں تک تو نیک لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایزی ٹریول کرنے والوں کی بات ہو گئی، مگر کچھ ایسے ہوں گے جو سورین پر گھسٹتے ہوئے، یعنی اپنی باڈی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا۔ اب پل صراط کی دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے یعنی ہوک لٹکے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ ہوک اسے پکڑ لیں گے۔ اب بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو یہ جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط کے کناروں سے لوگ یوں گر رہے ہوں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے جسے چاہے گا نجات عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتوں، انبیاء کرام اور شہدائے عظام کو شفاعت کی اجازت ملے گی، چنانچہ سب یہ باری باری شفاعت کریں گے، اور لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس پل پر سب سے زیادہ تیز رفتار لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ اس پل پر سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی۔ اچھا، یہ پل ہے کتنا لمبا، اس کا اسپین کتنا ہے، اور یہ کس قدر یعنی کتنے کلومیٹرز اگر ہم پوچھیں، نارملی لوگ کہتے ہیں بہت لمبا پل بنا دیا فلاں کنٹری نے، ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس پل کی مسافت یعنی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 ایئرز تک اگر گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے، وہ جتنا ڈسٹنس طے کر لے گا اتنا لمبا یہ پل ہے۔ لیکن اس کو بنایا کس طرح گیا کہ 5,000 ایئرز کی جو اس کی جتنی لمبائی بنتی ہے وہ چڑھائی کی ہے، یعنی اس کو اوپر کی طرف چڑھنا ہوگا، 5,000 سال سیدھا چلنا ہے، اور 5,000 سال کے برابر اس کے اترنے کی راہ ہے، اور اس سے وہی پار کر سکے گا جو خوف الہی کی وجہ سے کمزور اور نڈھال ہو چکا ہو۔ پیارے ویورز، پل صراط پر لوگوں کا جنب غفیر ہوگا، بڑا کراؤڈ ہوگا، ذرا غور کرنا، ہر کسی نے گزرنا ہے، لیکن وہاں پر امت محمدیہ کو الگ سے ایک آئیڈینٹی دی جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جب میری امت پل صراط پر چڑھے گی تو اس کی نشانی لا الہ الا انت ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں، اور یہ بھی آیا کہ پل صراط پر مومنین کا شعار یہ ہوگا کہ رب سلم سلم، یعنی اے رب سلامتی سے گزار، سلامتی سے پار لگا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عرض گزار ہوں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تم اس پر سے گزر چکے، اس حال میں کہ وہ بجھی ہوئی تھی۔ اہل ایمان اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں گویا جہنم کی گرمی بھی نہیں لگے گی، اور انشاءاللہ اس تکلیف سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ ناظرین،
پل صراط پر سے گزرتے وقت اس دن ایک ایسی ہستی ہوگی، ایک ایسی مبارک، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ جب ان کے گزرنے کا وقت آئے گا تو تمام اہل محشر کو کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لی جائے۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ ہستی کون ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز لگانے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنس کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائے۔ جی ہاں، یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ہمارے پیارے آقا کی پیاری لاڈلی جو بیٹی ہے نا، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ اگین ویری بیوٹیفل میسج کہ خاتون جنت کو ان کے پردے کا اہتمام یہ ہوگا کہ محشر کے دن بھی نگاہیں جھکائی جائیں گی۔ اب یہاں ہماری ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے جو دنیا میں بے پردہ گھومتی ہے، اللہ کرے اس سے سبق حاصل کرے۔ ویورز، ہم آپ کو کچھ ایسے اعمال بتاتے ہیں جو کرنے والوں کو اللہ پاک پل صراط پر اپنی رحمت سے ثابت قدمی عطا فرمائے، جو کسی ایسے کمزور شخص کی حاجت حاکم تک یا حکمران تک پہنچائے جو خود اپنی حاجت حکمران تک نہیں پہنچا سکتا، طاقت نہیں رکھتا، بروز قیامت اللہ کریم اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، ان کے لیے جائز سفارش کرنی چاہیے، ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن آج ایسا حال ہے نہیں۔ پل صراط پر ثابت قدمی چاہیے تو ایسے کمزور لوگوں کی ہیلپ کیا کرے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ناجائز سفارش کرتا ہے، سفارش کے ذریعے کسی نااہل کو جاب دلوا دیتا ہے جس پہ کسی حقدار کا حق چھینا جا رہا ہو، تو اس کا وبال اور عذاب بھی پھر اس سفارش کرنے والے کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں ناجائز سفارش کرنے کی، کسی کا حق مارنے والے کاموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کو میری سنتیں سکھاؤ، اگرچہ انہیں ناگوار گزرے، اور اگر تمہیں پسند ہو کہ پلک جھپکنے جتنا بھی پل صراط پر نہ ٹھہرنا پڑے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو دین الہی میں اپنی رائے سے کچھ نہ کرو۔ تو سنتیں سکھانے والے بھی خوش نصیب ہیں، اور پھر اپنی طرف سے دین میں ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیئر ویورز، بروز قیامت اس دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ پاک کا حق ادا کیا، اس کا مال اس کے سامنے ہوگا، اور پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ ڈگمگائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا چلتا جا کہ تو نے میرے متعلق اللہ کریم کا حق ادا کر دیا تھا۔ پھر اس دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں حقوق اللہ ادا نہیں کیے ہوں گے، اس کا مال اس کے کاندھوں کے درمیان ہوگا۔ پل صراط پر چلتے ہوئے جب بھی وہ ڈگمگائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا تیری خرابی، تو نے میرے متعلق رب کریم کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اسی حال پر رہے گا یہاں تک کہ ہلاکت و موت کو پکارنے نہ لگے۔ اب غور کیجئے، مال بھی ہوگا اور مال پل صراط پر مددگار بھی بن جائے گا، مگر وہ کب؟ جب اس مال کا حق ادا کیا ہوگا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کا حق ادا کرے، پہلے تو حلال کمائیں، حلال خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ، اگر آپ زمیندار ہیں اور آپ کے پاس زمین ہے، فصلیں ہیں، تو عشر ادا کریں، جو واجب چیزیں وہ پوری کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر یہ مال انشاءاللہ برکت والا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مال بھی ہو، اللہ کا حق بھی ادا نہ کیا، تو یہی مال پل صراط پر ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، جس نے کسی مسلمان کو کسی منافق سے بچایا ہوگا تو اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو بچانے والے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جس نے کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا ہوگا تو اللہ کریم الزام لگانے والے کو پل صراط پر اس وقت تک اسے سٹاپ کیا جائے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے۔ آج تو منٹ نہیں لگتی الزام لگانے میں، کسی سے سنا فوراً کہہ دیا اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ سوچا ہوگا، نہ اس سے کنفرم کیا، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، بس سوشل میڈیا پہ بعض اوقات کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے۔ غور کیجئے، جھوٹا الزام لگانا قیامت کے دن ہمارا بنے گا کیا؟ اگر پل صراط پر روک لیا گیا، اگر کسی نے بتایا بھی کہ فلاں نے یہ کیا، تو ہم پر تو ضروری نہیں کہ اس بات کو آگے پہنچائے اور ہم بھی الزام لگا دیں، ہمیں کیا معلوم وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ پل صراط پر سے جو لوگ کامیابی کے ساتھ نہیں گزر پائیں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اب آئیے سنتے ہیں جہنم کیسی ہوگی۔ علماء